الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلپ میں ماہ محرم الحرام کے فضائل کے سلسلے میں کچھ باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مکمل بات سماعت فرمائیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت و مصلحت سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہوں سے، بدعات و خرافات سے روکا ہے، اور اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل و محترم مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کو متعدد فضائل سے نوازا گیا ہے، اور ان فضائل سے نوازنے کی چند وجوہات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی بکثرت عظمت و فضیلت وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنه شہر اللہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین، کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائیں گے۔ نیز ترمذی ہی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ اسی طرح الترغیب والترہیب کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے تو اس کو ہر دن روزہ رکھنے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ان احادیث میں شہر اللہ کہا گیا ہے، اس سے فضیلت کی دوسری وجہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ کی اضافت اور نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے، اس سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم، یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص قسم کی فضیلت اور ایک خاص قسم کا مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ،
یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہیں، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت و آداب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ فضیلت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اور اس کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال باقی رکھے گا۔ بس اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی برکت و فضیلت سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں ہونے والے بدعات و خرافات سے ہم تمام کی پوری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔